صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بائت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا۔ اب اسلام کی ٹرم میں جب جہلیت، زمانہ جہلیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کفر کا زمانہ۔ تو جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ کافر مر گئے، انہوں نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور جہلیت کی موت مرے۔ کبھی ہم کہتے ہیں وہ کافر مر گئے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں جہلیت سے مراد یہ ہے کہ گویا وہ عمل کیا، اوورآل کافر نہیں ہے۔ یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر مولا علی سے زیادہ تو کوئی نہیں خوارج کو جانتا نا، تو سب سے پہلے تو مولا علی سے فتویٰ آنا چاہیے تھا نا یہ کافر ہے۔ تو میں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کافر ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، تو وہی حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ مخلوق کے سب سے بہترین لوگ جو قتال کر رہے تھے وہ تو حضرت علی تھے۔ یہ حصہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج سے وہ قتال کریں گے جو مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، اور خوارج بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے فوجیوں کا morale بلند کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ میں یعنی وہ جب ان کی داڑیاں نمازیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی نے وہاں حدیث سنائی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کریں وہ ان کے لیے یہ قتال ہی ان کے مرتے دم تک کے لیے ان کی آخرت بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے۔ تو حضرت علی نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا آپ کے زون میں، لیکن میرے نزدیک انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کی صحیح ڈیفینیشن بتائی۔ پھر پوچھا گیا منافق ہے، انہوں نے کہا منافق کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ اے علی اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں بھی ان کی نمازوں پہ رشک آئے گا۔ تو نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا وہ۔ اچھا، اور پھر حضرت علی سے جو ان کا اختلاف ہے وہ بھی حضرت علی کی محبت میں ہے کہ معاویہ کے ساتھ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں، یہ باغی ہے، یہ واجب القتل ہے۔ یہ ان کا سٹانس تھا، ان کو اپنی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ ہم جو انہیں غلط کہتے ہیں وہ اس لیے کہ امام وقت کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، جس طرح کہ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے حضور کی محبت میں، جو شروع میں ریلیکٹڈ تھے، حضرت عمر بھی، بخاری میں الفاظ ہے کہ یا رسول اللہ ہم دب کے بھی صلح کریں، ٹھیک ہے، تو وہ حضور کی محبت میں ہی کر رہے تھے نا، لیکن وہ غلط ہوتا اگر ایسے کرے۔ اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہے، سہل ابن حنیف کہتے ہیں بدری صاحب، یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور حضرت معاویہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا تو جنگ صفین لڑنی پڑی حضرت علی کو۔ سہل بن حنیف جنگ صفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صلح حدیبیہ کے دن ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے، اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ حضرت عمر اس صلح کے اوپر خوش نہیں تھے، اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہے نعوذ باللہ اس فیصلے کو بدل دیتے، انکار کر دیتے۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو اپنے وہاں سے یاد ہو بیٹھ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اس دن نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا، آج تمہارا کام ہے کہ علی کے فیصلے کو قبول کرو۔ وہ تحکیم کا مسئلہ، وہ پھر ایک دردناک سٹوری ہے، لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سہل بن حنیف بدری صحابی صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب تھے، اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے۔ تو یہ اس میں اہل شام کی جتنی فضیلت آئی ہوئی ہے نا وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، کیونکہ جب آپ جوڑا جا رہے ہیں نا اس کے ساتھ، وہ تو بخاری میں موجود ہے، جب حضرت علی نے وہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا، جب کافروں نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ،
حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھ دو. ان کا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا. اب یہ کس حضور کی محبت میں انہوں نے کہا. پھر حضور نے کہا ادھر مجھے دو. پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. کیونکہ سورہ العنکبوت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، خوبی ہے. اور لکھا پڑھنے سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ تو وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نافرمان تھا. اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر. وہ بڑا دردناک ہے. اس میں پہلے تو وہ مناظرہ بھی ہے جو خوارج اور ابن عباس کے درمیان ہوا، جو ہم نے ریسرچ پیپر 5B کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا یہ وہ روایت لے کے ہے کہ حضرت علی نے جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا تو اس کے بعد نبی الاسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کروں. یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیمبلنس بنے گی نا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے. تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے. اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانتے تھے. وہ اس سے بڑھ کے تو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا، ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت. اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12، علی کے 6 اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، 5.5 سال اور یہ مل کے 6. ان کا معاویہ تو بادشاہ ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان. یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے. ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خلیفہ راشد چھوڑ دیں، خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے، ملک مانتے. ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ، یزید کو بھی کہہ لیں آپ کا دل کرے. لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفائے راشدین وہی ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا. تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا. اور کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، حالانکہ وہ مشرک تھے. سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام، اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا؟
علی ابن ابی طالب. تو ریزیمبلنس تو سیم ہے. تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے. علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا. ہم نہیں کھڑا کرتے. وہ کہیں گے جی فتویٰ لگا دیا جہاں پر نبی الاسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے. خیر وہ یہ ایک دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر. یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ 2 بندے نامنیٹ ہوئے. ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے. انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے, یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے. صرف ابو موسیٰ اشعری کو یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا. اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمر و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں, یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے. میں نے نہیں لکھی کہانیاں, میرے متھے نہ مار دینا. ہاں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو نام احترام سے لیں گے, ظاہر ہے صحابی ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, یہ بھی اور حضرت خالد بن ولید بھی. عمر بن عاص وہ جب طے پایا اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جناب دونوں کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ, تو تیسرا بندہ کوئی خلیفہ چن لیتے ہیں. اندازہ کریں یہ کون سا فیصلہ طے پایا جا رہا تھا کہ ایک بندہ حق. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر میں چور گھس جائے اور آپ جا کے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں, دونوں آدھا آدھا مال کر لو. یا مالک بھی دستبردار ہو جائے, چور بھی دستبردار ہو جائے اور کسی تیسرے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ مکان. بھائی مولا علی کو تو انہی صاحب نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہوا تھا. بلکہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد تو حضرت علی اب باقی تھے. ان سے زیادہ کون خلافت کا حقدار تھا بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد؟ تو یہ کوئی فیصلہ تھا جی عبداللہ بن عمر کو بنا دے؟ یہ بھی بیچ میں ایک رائے آئی. اسی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں 4108 ہے نا جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے, کون تم میں سے خلافت کے لیے خواہش رکھتا ہے, سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت عمر کی نعوذ باللہ توہین کر دی. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, جو میں ایسے کر کے بیٹھا تھا احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو, اور میں کھڑے ہو کے اسے کہوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگیں کی ہوئی ہیں. یعنی عبداللہ بن عمر, کیونکہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث امام بخاری لے کے آیا ہے. یا حضرت علی کی طرف اشارہ ہے کہ تم باپ بیٹا تو کافر تھے, آج بعد میں مسلمان ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہم عمر سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو ظاہر ہے جسے کہا اسی کو تکلیف ہوئی نا. انہوں نے بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ ٹھیک ہے مر کے تو جنت میں ہی جانا ہے, دنیا میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور وہ راوی حدیث جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. یعنی ایک خال المومنین نے, جی عبداللہ بن عمر بھی تو خال المومنین ہے, مومنین کے ماموں نہیں ہیں, سیدہ حفصہ کے بھائی ہیں. اور اس بخاری کے حدیث میں حضرت حفصہ ہی ان کو بھیج رہی تھی کہ جاؤ بھائی معاویہ کا جا کے خطبہ سنو, ورنہ تمہاری غیر موجودگی کو کہیں تمہارے خلاف سازش کے طور پر ایکسیپٹ نہ کر لیے جائے. اور دوسرے خال المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اندازہ کریں اس عورت کی نسبت کی وجہ سے عزت کی جا رہی ہے جس عورت نے اپنے بھائی اور باپ سے ٹکر لے کے حضور سے شادی کی ہوئی ہے, اور کل کو مسلمان ہو کے اس کی نسبت کو اپنے حق میں یوز کیا جا رہا ہے. یعنی آپ پہلے مخالفت کریں کہ تم اس نبی پہ ایمان کیوں لائی ہو, اور کل کو جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کہیں کہ میں تو اس کا بھائی ہوں, میں تو اس کا باپ ہوں. خیر وہ تحکیم کے اس موقع کے اوپر, یہ بھی تحکیم کے بعد کا واقعہ ہے جو یہ میں بخاری 4108 بیان کر رہا ہوں. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو الحمدللہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہوگی. چلے خیر وہ
تحکیم کے مسئلے پہ آئے، وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں گے، اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چلے گا۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا۔ عمر بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں، یعنی ان کہتے ہیں نا وہ کھلونے دی تھان دیتی تھی منجی ڈا کے بہ گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے۔ خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی، معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا، پھر حضرت علی واپس چلے گئے، ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری پوری زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں کبھی آئے، شرمندگی کے مارے جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی۔ اسی وجہ سے شیعہ جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو برا کہتے ہیں، تو وہ کوئی 100% پھینکنے والی بھی ان کی بات نہیں ہے، مس ہینڈلنگ تو ان سے ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہیں، صحابیت کا احترام کریں۔ دیکھیں سر ہمارے جتنا جگرا ہے کسی کا، ہم تو مولا علی کے مخالفین کو بھی کہتے ہیں کہ یار صحابی ہیں، احترام کریں، علمی رد ضرور کریں لیکن احترام کریں۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا کے تمام محدثین ضعیف کہتے ہیں۔ یہ ضرور ہے، اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہوں گے اور شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی، کسی کو شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہوں گے، شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی۔ میں نے وہ ساری اس لیے جمع کی ہیں تاکہ جس کا اعتماد جس کی تحکیم کے اوپر ہے وہ اس پہ اعتماد کرے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال کے ہمارے مقدمے کو سمجھے۔ ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے، ہمارے مقدمے کے لیے بخاری کی ایک حدیث ہی کافی ہے، 2812 اور 447۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو باغی اور جہنم دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس پہ میری کی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ دوست کی جماعت نہیں، اس کی طرف بلانے والی۔ ہماری تو خواہش ہے جتنے اہل ایمان تھے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔